السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج انشاءاللہ ہم دہم جماعت کی غزل نمبر 1 اس کے شاعر سراج اورنگ آبادی ہیں، اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ تو پہلی سرگرمی دی ہوئی ہے کہ غزل کی 2 خصوصیات کو واضح کیجیے۔ 2 خاص باتیں کون سی ہیں غزل میں؟ تو پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس غزل میں صرف ردیف کا استعمال نہیں کیا گیا، صرف قافیوں کا استعمال کیا گیا۔ ایسی غزل کو غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ تو غیر مردف غزل ہے یہ، جس میں ردیف کا استعمال نہیں کیا گیا، صرف قافیوں کا استعمال کیا گیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قدیم دکنی زبان کے اثرات نظر آتے ہیں، جو پرانے زمانے میں جس طرح اردو کو لکھا جاتا تھا اور جس طرح اس کا تلفظ ہوتا تھا، اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ اس میں قدیم زبان اور تلفظ، املا، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، قتل کی مصلحت سے متعلق شاعر کا خیال بیان کیجیے۔ تو وہ جو شعر شاعر نے بیان اس میں غزل میں ہے کہ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزی تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس میں اپنے دوست کی، اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دوست کی، محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ جس کے اشاروں سے اور جس کو دیکھنے کے بعد جس پر بھی وہ نگاہیں پڑتی ہیں تو اس کا قتل ہونا یقینی ہے۔ اس کا محبت سے دو چار ہو جانا اور محبت میں گرفتار ہو جانا یقینی ہے، اور گویا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھوئے بغیر نہیں رہتا اور وہ گھائل ہو جاتا ہے۔ تو یہی قتل کی مصلحت ہے کہ شاعر کی محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ جو بھی اس کا سامنا کرتا ہے تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سرگرمی دی ہوئی ہے، شاعر کے جل کر مر جانے کے بعد بھی محبوب اپنا جلوہ دکھانے کو تیار نہیں ہے، اس مفہوم کے شعر کو نقل کیجیے۔ تو یہ جو شعر ہے، شاید مجھ دل کے کوہ طور کوں سرما کیے ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ یہ جو شعر ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اس مفہوم کو۔ اس کے بعد غالب کا ایک شعر ہے کہ بے نیازی حد سے گزری بندگ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا۔ تو اس مفہوم والے شعر کو نقل کرنا ہے۔ تو آخری جو مقطع والا شعر ہے، کب لگ روا رکھو گے تغافل سے راج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں۔ یہ جو شعر ہے، اس مفہوم کا یہ شعر ہے۔ اب یہاں پر ایک 5ویں سرگرمی یہ دی گئی ہے کہ غزل کے قوافی سے ایسے قافیے نقل کیجیے جس کے واحد بنائے جا سکیں۔ اصل میں یہ سب جمع ہیں، جیسے مہربانیاں سے مہربانی، تو آپ کو ایسے قافیے نقل کرنا ہے صرف جس کی واحد ہم بنا سکتے ہیں۔ تو مہربانیاں بھی آ جائے گا، بانیاں بھی آ جائے گا، کہانیاں بھی، جاں فشانیاں، نشانیاں، اور جانیاں، لنترانیاں اور سرگرانیاں، تمام قوافی استعمال ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو لکھنا ہے الگ سے۔ اس کے بعد غزل سے استعارے کا شعر نقل کیجیے اور مستعار لہ و مستعار منہ کو خط کشیدہ کیجیے۔ 2 اس میں سرگرمیاں آپ کو انجام دینی ہے۔ پہلے تو استعارے کا شعر لکھنا ہے۔ تو اس میں سند استعارے کا شعر ہے، مجھ دل کے کوہ طور کوں سرما کیے ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ اس میں شاعر نے اور بھی دوسرا بھی شعر ہے، داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، اس میں بھی استعارہ ہے۔ تو ہم ابھی یہ مجھ دل کے کوہ طور کوں یہ لیتے ہیں۔ تو اس میں اس شاعر نے دل کو کوہ طور کہا ہے براہ راست، ڈائریکٹ۔ تو اس میں صنعت استعارے کا استعمال،
صنعت استعارے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی معنی میں قرار دیا جاتا ہے اور اس میں تشبیہ ہوتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جاتا ہے لیکن براہ راست بتایا جاتا ہے، یعنی بیچ میں کوئی حرف نہیں آتا، حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست اس کو ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتا دیا جاتا ہے۔ اب اس میں دل کو کوہ طور کی طرح بتایا گیا، تو اس میں جس چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جا رہا ہے، یعنی جس چیز کے لیے استعارہ لیا جا رہا ہے، اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ تو دل کے لیے استعارہ لیا جا رہا ہے تو دل جو ہو جائے گا وہ مستعار لہو ہو جائے گا، اور کوہ طور جو ہے یہ اس سے استعارہ لے رہے ہیں، اس سے ادھار لے رہے ہیں۔ استعارہ جو ہے اس میں عاریتاً یعنی ادھار لینا، یہ اس سے استعارہ بنائے تو اس کے معنی ادھار لیے جا رہے ہیں کوہ طور سے، تو وہ مستعار منہ ہو جائے گا۔ تو دل مستعار لہو اور کوہ طور جو ہے وہ مستعار منہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ کو اس کو انڈر لائن کر کے لکھنا ہے، خط کشیدہ کر کے۔ تلمی کا شعر لکھ کر واقعہ درج کیجیے۔ تلمی کے شعر میں بھی وہی شعر آئے گا، مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کی ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیہ۔ اور اس میں آپ واقعہ لکھیں گے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور بعد میں انہوں نے اپنے اس فعل پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اس طرح سے یہ واقعہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد شعر کی تشریح لکھنی ہے۔ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہیں میری جاں فشانیاں۔ اس میں آپ کو اس کی تشریح کرنی ہے، تو آپ اس طرح تشریح کریں گے کہ شاعر اس شعر میں اپنے دوست سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی، جان توڑ محنت کی، اور ان کوششوں کے باوجود مجھ کو اپنے دوست کا قرب حاصل نہیں ہو سکا، اور شاعر کہتا ہے کہ میری یہ تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور میں دامن تلک بھی میری رسائی نہیں ہو سکی، دامن تک بھی میں نہیں پہنچ سکا، یعنی مجھ کو دوست کا قرب حاصل نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح سے آپ کو تشریح کرنی ہے کہ شاعر نے اپنے دوست کو پانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، جان توڑ محنت کی، لیکن اس کے باوجود اس کا قرب حاصل نہیں ہو سکا اور اس کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں۔ اس کے بعد داغ فراق یعنی جدائی کا غم، اس طرح زیر اضافت کے ساتھ 4 نئے الفاظ بنائیے۔ داغ فراق، 2 الفاظ کو جوڑ کے پہلے لفظ کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے، یہ زیر اضافت کہلاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو 4 اور الفاظ بنانے ہیں۔ آپ بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں، جیسے درد دل ہے، اس کے علاوہ شب فراق ہے، اسی طرح سے یوم عید ہے، اسی طرح روز جمعہ ہے۔ تو آپ کئی طرح کے الفاظ بنا سکتے ہیں زیر اضافت کے ذریعے سے۔ باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں، اس میں ایک معنی اس کے ڈینگے مارنے کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کی روشنی میں مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ تو اس معنی کی روشنی میں ڈینگے مارنے کی معنی کی روشنی میں اگر ہم اس کی تشریح کریں تو ہم یہ تشریح کریں گے کہ شاعر اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ ابھی تک بھی تمہاری وہ بڑائی مارنے کی عادت گئی نہیں، اور مجھ کو میرے دل کو کوہ طور کی طرح سرما بنانے کے بعد بھی، یعنی میرے دل کو مکمل طور پر ختم کر دینے
اور جلا کر خاک کر دینے کے بعد بھی تمہاری بڑائی مارنے کی عادت نہیں گئی اور ابھی تک تم اپنی ہی تعریف کر رہے ہو۔ اس طرح سے آپ کو اس معنی کے اعتبار سے تشریح کرنی ہے۔ اب یہ جو نیچے جو خاکے دیے ہوئے ہیں اس کا تعلق جان پہچان سے ہے شاعر کی، تو ہم کو یہاں 4 چیزیں بتانی ہیں: نام، تخلص، شناخت اور شعر۔ تو یہاں پر جو جان پہچان ہے اس کالم سے ہم اس کو حل کر سکیں گے۔ دیکھیں یہاں پر پہلے نام دیا ہوا ہے سید شاہ سراج الدین، یہ نام ہے، اور سراج تخلص ہے، اور ان کا تعلق اورنگ آباد، یعنی یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اورنگ آباد مہاراشٹر، وہاں پیدا ہوئے تھے، تو اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہے، یعنی ان کے شہر میں اورنگ آباد آ جائے گا، اور شناخت میں آ جائے گا صوفی شاعر تھے یہ۔ اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ کن کن اصناف سخن میں انہوں نے تبازمائی کی، کن کن اصناف سخن میں شاعری کی قسموں میں انہوں نے شاعر مطلب یہ کہ وہ قصیدہ، غزل، مثنوی، یہ سب اصناف سخن ہیں، تو اس میں سے کون کون سی اصناف پر انہوں نے تبازمائی کی، کون کون سی اصناف میں انہوں نے شاعری کی قسمیں انہوں نے لکھی۔ تو اس میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں غزل، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، خمسے اور مثنویاں، یہ 6 دیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے آپ غزل، مرثیہ، قصیدہ، رباعی اور مثنوی اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ان تمام اصناف میں انہوں نے تبازمائی کی، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ سرگرمی مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس طرح سے اس کو اچھی طرح مکمل کیجیے اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔